السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، بینچ تشکیل دیا 7 رکنی۔ اب 7 رکنی بینچ تشکیل دینے کے لیے پہلے مطالبات ہوتے رہے، خاص طور پہ وکلاء کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ اس پر کمیشن کے بجائے سپریم کورٹ اپنا کوئی بینچ تشکیل دے، اور لارجر بینچ کا بھی جو ہے مطالبہ کیا گیا، فل کورٹ کا بھی مطالبہ کیا گیا، از خود نوٹس کا مطالبہ تھا، جیسے 300 وکلاء نے سپریم کورٹ کو خط لکھا۔ اس کے بعد گزشتہ روز از خود نوٹس لینے کے بعد 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، اور اس بینچ میں اسلام آباد یونیورسٹی میں جو موجود ججز تھے اس پر مشتمل یہ بینچ ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں غلام نبی یوسف زئی صاحب، تقریباً 20-25 سال سے سپریم کورٹ کی صحافت کرتے ہیں۔ غلام نبی یوسف زئی صاحب، بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ 7 رکنی بینچ جو اسلام آباد یونیورسٹی میں دستیاب ججز تھے ان پر مشتمل بنایا گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بینچ بنایا گیا یہاں پر تو ہم خیال ججز ہیں، خاص طور پہ بلوچستان سے 3 ججز سے، تینوں اس بینچ کا حصہ ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی یہ تاثر ہے کہ وہ قاضی صاحب کے پینل کا حصہ ہیں۔ منیب اختر صاحب جو ماضی میں دوسرے پینل کا حصہ رہے، عمر عطا بندیال صاحب کا، وہ نہیں ہے، جسٹس عائشہ ملک نہیں ہے، جسٹس شاہد وحید نہیں ہے، جسٹس حسن اظہر رضوی نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ ججز نہیں ہیں اور یہ ججز یہاں پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ از خود نوٹس لینے میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، جب یہ خط سامنے آیا تھا تو اسی دن از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، اور اسی دن چیف جسٹس کو اپنا انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے، جس طرح انہوں نے انتظامی اختیار استعمال کر کے فل کورٹ بلائی، تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو کمیٹی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے 3 رکنی، اس کے سامنے رکھتے از خود نوٹس کے کیا بنتا ہے کہ نہیں۔ تو اس سے جو ہے نا ایک امپریشن جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے جو ججز ہے وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو وہ دیکھ کے اور ان کا دباؤ لے کے سوشل میڈیا کا، اور پھر وکیلوں کا جس طرح سے تواتر کے ساتھ وہ از خود نوٹس لینے اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے ذریعے اس معاملے کے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو شاید وہ دباؤ تھا جس کی وجہ سے آخر کار جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا از خود نوٹس لیا گیا۔ تو اصولاً تو پہلے دن جو ہے نا یہ از خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ جو دوسرا سوال آپ کا ہے وہ سوال ہے کہ اس میں کچھ مخصوص ججز کیوں شامل ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب تاخیر ہو تو اس کے بعد بینچز جو ہے نا اگلے ہفتے کے لیے، یعنی اپریل کے پہلے ہفتے کے لیے جب بینچز تشکیل ہو گئے، اور ججز کچھ جو کراچی بیس ججز تھے، چونکہ اگلے ہفتے عید بھی ہے تو جو کراچی بیس ججز ہیں وہ کراچی بھیج دیے گئے، جو لاہور بیس ججز تھے وہ لاہور بھیج دیے گئے۔ تو وہ ججز ڈسپرس ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے نا کمیٹی کے سامنے رکھنا، پھر سوموٹو لینا، اور پھر یہ جواز کے جو ججز اسلام آباد میں دستیاب ہے وہ سنیں گے، تو اس سے سوالات تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ابھرتے ہیں۔ اور لیکن جو پہلی سماعت ہوگی اس پر پھر جو آئندہ کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ بینچ یا جو سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ ہے وہ کس سمت میں جو ہے نا یہ بینچ جا رہا ہے، اور کیا وہ واقعی جو ہے نا جو انکوائری چاہیے جس انداز میں وہ چاہتے بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ سوالات تو بعد میں جو ہے نا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میمو گیٹ کا جو پٹیشن یہ آئی تھی، اس میں اس وقت کے ایک بڑی جماعت کے سربراہ تھے، وہ بھی سپریم کورٹ آئے تھے،
اور پھر سپریم کورٹ نے جو ہے نا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا، اور جوڈیشل کمیشن نے جو ہے نا، جو کہ آج کے جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہے، یہ اس کو اس میں ہیڈ کر رہے تھے ایز اے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، اور اس میں 2 ججز اور بھی شامل تھے ہائی کورٹس کے. اور پھر وہ جوڈیشل کمیشن نے اس معاملے کو دیکھا تھا. تو میرے خیال میں اس معاملے میں بھی فل کورٹ جو ہے نا 7 رکنی کے بجائے یہ معاملہ فل کورٹ میں جانا چاہیے، تاکہ یہ امپریشن ختم ہو کہ ہم خیال ججز جو ہے نا اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر جب فل کورٹ ہو تو پھر فل کورٹ جو ہے نا، چونکہ کورٹ خود تو انکوائری کر ہی نہیں سکتی، کورٹ نے یا جی آئی ٹی بنانی ہے، جس طرح پاناما کیس میں جو ہے نا جی آئی ٹی بنائی گئی تھی، تو یا اسی طرح کا کوئی جی آئی ٹی اور انتظامی جو افسران ہیں ان کے سپرد کر کے انکوائری جو ہے نا. لیکن اس سے بہتر ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس میں حاضر سروس ججز ہو، اور وہ حاضر سروس ججز جو ہے نا اس معاملے کی انکوائری کرے، رپورٹ بنائے، رپورٹ پھر وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں آ جائے، اور سپریم کورٹ پھر اس پر فیصلہ کرے. اچھا غلام نبی یوسف زئی صاحب، یہاں پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پہلے دن وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات کی، چیف جسٹس نے اپنے ججز سے ملاقات کی، اور تمام ججز نے بیٹھ کے یہ ڈسکس کیا. یہ معاملہ فائنل ہوا کہ حکومت کو کہا جائے گا کہ مشن تشکیل دیں. پھر حکومت نے جس شخص کا انتخاب کیا، تصدق جیلانی صاحب کا، سابق چیف جسٹس ہیں ریٹائر، ان کے بیٹے نے بھی، کل دیکھا ہم نے جو 300 وکلاء کی لسٹ ہے اس میں تو ان کا بھی دستخط ہے. انہوں نے بھی اس بات سے ایگری کیا کہ موجودہ جج کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا جو خط تھا وزیر اعظم کو دوبارہ لکھا گیا جس سے انہوں نے کمیشن میں آنے سے انکار کیا، کیا اس کے بعد سپریم کورٹ جاگی ہے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا سپریم کورٹ کو آخر کار سو موٹو لینا پڑا. تو اس میں یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح پہلے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات اور انکوائری ایکٹ کے انڈر جو ہے نا کمیشن کا قیام، یہ ان نیسیسری ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججز سے متعلق ہے. تو حاضر سروس ججز کا معاملہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت اس کے ایک ریٹائر جج کے ذریعے دیکھنا جو ہے نا وہ کچھ عجیب سا لگتا ہے. تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ حاضر سروس ججز اس معاملے کا جوڈیشری کی نگرانی میں، نہ کہ ایگزیکٹیو کے نگرانی میں، جوڈیشری کی نگرانی میں اس جو ہے نا وہ انکوائری کرے اور پتہ لگائے کہ یہ جو الزامات سامنے آئے ہیں کیا یہ درست ہے، اور اگر درست ہے تو پھر جو ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے نا ڈٹرمن کرے اور پھر کارروائی کرے، تاکہ آئندہ کے لیے، کیونکہ اگر آپ کی جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے، اگر جوڈیشری لوگوں کو ریاستی جبر سے نہیں بچا سکتی، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے؟ ریاستی جبر سے بچانے کا واحد جو فورم ہے وہ جوڈیشری ہے. جوڈیشری کو وہ جو ہمارے جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے جو جوڈیشری کو جو گورنمنٹ کا جو ہے اس سے الگ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ یہ اس کا ایک آزاد ادارہ ہے، اس کی جو ہے نا ایک اپنا کردار ہے اب ریاست کے اندر، اور اس ادارے نے لوگوں کو ریاستی جبر سے بچانا ہے. تو اگر جوڈیشری خود کمپرومائزڈ ہے تو پھر وہ جوڈیشری لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہی سوال ہے. تو اس کے لیے آزاد عدلیہ، جو کہ ہمارا جو سیلینٹ فیچر، جو کہ سپریم کورٹ نے خود جو سیلینٹ فیچر ڈرا کیا ہے 21ویں آئینی ترمیم اور 18ویں آئینی ترمیم کے کیس کے فیصلے میں، کہ یہ سیلینٹ فیچرز ہے، اور اس سیلینٹ فیچر میں جو
انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو ٹاپ پر رکھا ہے. تو اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یقینی بنانے کے لیے اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اور یہ تب جو ہے نا یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا جب اس کی آزادانہ انکوائری ہوگی. اور آزادانہ انکوائری تب ہو سکتی ہے جب حاضر سروس ججز تمام ریاستی دباؤ حربوں سے بے خوف ہو کر جو ہے نا وہ کام کرے. تب جو ہے نا جا کے جو ہے نا اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. یقیناً غلام نبی یوسف زئی صاحب آپ نے درست کہا کہ جب تک عدلیہ خود آزاد نہیں رہے گی، عدلیہ کسی جبر اور تسلط سے آزاد نہیں رہے گی، وہ عوام کو، لوگوں کو انصاف کیسے دے گی؟ یقیناً اس بینچ میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ کل اس اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج خود نوٹس لینے کے بعد اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، 7 رکنی بینچ کی. اس بینچ میں جو ہے چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، جسٹس جمال مندوکھیل ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اس بینچ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ سینئر ججز سے وہ سپریم کورٹ کے. اس کے علاوہ اب آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو گزشتہ روز از خود نوٹس کیا، اس میں یہی کہا گیا کہ جو سپریم کورٹ اسلام آباد رجسٹری میں دستیاب ججز سے ان پر مشتمل یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے. تو جسٹس منیب اختر اور حسن رضوی کراچی رجسٹری سپریم کورٹ میں، کیونکہ عید کی وجہ سے وہاں پر ان کے بینچز تشکیل دیے گئے، وہاں پر سماعتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 3 ججز لاہور میں ہیں، جسٹس امین الدین خان، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید، وہ لاہور میں مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو روسٹر سپریم کورٹ نے اس ہفتے کا جاری کیا تھا، اس میں 2 ججز جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس محمد علی مظہر کا نہ وہ کسی یہاں پر بینچ کا حصہ ہے، نہ کسی اور رجسٹری میں بینچ کا حصہ ہے، ان کے حوالے سے کچھ نہیں معلوم. لیکن کل بینچ میں سماعت ہوگی تو شاید چیف جسٹس کی جانب سے اس حوالے سے بتایا جائے گا. اور پھر یہاں پر بہت سارے وکلاء کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل ہم نے دیکھا پریس کانفرنس بھی کی گئی اور کہا گیا کہ 7 رکنی بینچ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے تمام ججز یعنی 14 ججز اس وقت موجود ہیں، 14 ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیں اور اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ اتنا اعتماد بھی نہیں کرتی، کیونکہ ماضی سے جو ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جج تھے، ان کے خلاف ریفرنس آیا فروغ نسیم کے ذریعے، یہ سب معلومات آپ کو ہیں. اور پھر کس طرح قاضی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے سرخرو ضرور ہوئے اور پھر چیف جسٹس بھی بنے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور قاضی صاحب کے درمیان اختلافات تو یقیناً بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ آج بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی نے جو انہیں کمیشن کا سربراہ، وومین کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا، انہوں نے کل خط لکھ کر وزیر اعظم کو معذرت کی، بلکہ شکریہ بھی ادا کیا. چیف جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس منصور علی شاہ کا بھی شکریہ ادا کیا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کمیشن میں جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کا نام کس نے دیا؟ یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. اور پھر جو 300 وکلاء کی جانب سے خط لکھا گیا تھا، اس پر جسٹس تصدق جیلانی، ریٹائر جیلانی صاحب کے ان کے اپنے بیٹے ثاقب جیلانی نے بھی اس بات سے ایگری کیا کہ ریٹائر جج کا کمیشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو سیٹنگ جج ہے اس پر مشتمل کمیشن ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ تشکیل دے اور اس معاملے کی انکوائری کروائے. تو اب جو ہے یہاں پر جو جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کا نام تھا، ہمارے کچھ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے دیا تھا. اب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اس حوالے سے کیا کنسرن تھا، کیا ان کے اپنے کوئی ذاتی مفادات تھے، کچھ ذاتی معاملات تھے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن نام، کیونکہ کل سے یہ باتیں چل رہی تھی پتہ نہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے نام دیا تھا، وزیر اعظم نے نام دیا تھا، فلانی جج نے دیا تھا، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کا نام وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے دیا تھا. تو ناظرین، سپریم کورٹ میں اس اہم کیس یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو ایجنسیوں پر یعنی ISI کے اوپر لگائے گئے الزامات پر کل 11:30 بجے سماعت ہونے جا رہی ہے. کل سماعت میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سپریم کورٹ آپ پاکستان سے اپنے میزبان ابرار حسین استری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.